میں آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں بتاؤں، حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک ہے، کچھ ہی دور پر حضرت علی مرتضیٰ کا گھر ہے، اور اس کے دوسرے جانب کچھ ہی دور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں، اس لیے نکلتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی جائے۔ ادھر حضرت سیدنا علی نکلتے ہیں کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی جائے۔ دونوں نکلتے ہیں اور دونوں اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ ایک بار ایک ہی دفعہ دونوں دروازے پر پہنچتے ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر ایک ہی دفعہ پہنچتے ہیں۔ جب ایک ہی دفعہ پہنچتے ہیں تو ہم نے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہم اور آپ اگر کسی کا احترام کرتے ہیں، کسی کی عزت کرتے ہیں، تو یہ کہتا ہے کہ آپ پہلے جائیں، آپ پہلے یہ کام کریں، آپ پہلے تشریف رکھیں، اس کے بعد ہم یہ کام کریں گے۔ المختصر معاملہ یہی ہوتا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں اے ابو بکر صدیق آپ پہلے اندر جائیں پھر میں جاؤں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں علی آپ پہلے جائیں، آپ پہلے جائیں، آپ کا مرتبہ زیادہ ہے۔ یہ بات ہونی شروع ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق آپ کہہ رہے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں آپ پہلے جائیں، دونوں میں یہ باتیں ہونے لگی۔ جب یہ باتیں ہونے لگی حضرت علی کہتے ہیں اے ابو بکر صدیق آپ افضل البشر بعد الانبیاء کی تحقیق ہے، یعنی سارے انسانوں میں سب سے افضل ہیں، لہذا آپ کا اونچا مقام ہے، آپ پہلے جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں نہیں مولا علی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسد اللہ الغالب کہا ہے، آپ اللہ کے شیر ہیں، لہذا آپ کا مرتبہ زیادہ ہے، آپ پہلے جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق پھر کہتے ہیں نہیں حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ اے ابو بکر صدیق آپ کا اونچا مقام ہے، آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ کل میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ ابو بکر صدیق کے ساتھ جو ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے عمل پر عمل کرنے، ان کے فرمودات پر عمل کرنے والے ہیں، جو ان سے محبت کرتے ہیں، ابو بکر صدیق نبی ہوں گے، ابو بکر صدیق ہوں گے، اور ان سے محبت کرنے والے کو حکم ہوگا کہ آپ جنت میں بے حساب و کتاب چلے جائیں۔ لہٰذا ابو بکر صدیق آپ کا یہ مرتبہ ہے، آپ مجھے مقام رکھتے ہیں، لہٰذا آپ پہلے جائیں۔ حضرت علی حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں مولا علی آپ کا مرتبہ اونچا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے شیر خدا کہا ہے، آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، یعنی علی جو کہتے ہیں وہ حق ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ المختصر یہ بات بہت لمبی چلتی ہے، بہت دیر تک ایک دوسرے کی بیان کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی تعریف کر رہے ہیں۔ علی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی تعریف کر رہے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق علی مرتضیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، یہ تعریفات کا سلسلہ چل رہا ہے، بہت دیر تک چلا، بہت دیر تک چلا۔ المختصر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آخر میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو جاتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامی پیش کرتا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ سلام پیش کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے دروازے پر جو علی اور حضرت ابو بکر صدیق کے درمیان جو مکالمہ ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے درمیان آپ کی جو باتیں چل رہی ہیں، ایک دوسرے کی تعریف کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے مناطق بیان کر رہے ہیں، اس مناظر کو ساتواں آسمان کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، سارے فرشتے اس کے نظارہ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ انہیں خوشخبری سنا دیں اور اس بات کا فیصلہ کر دیں کہ آپ میں آپ کون ہیں، یعنی افضل مقام کن کا ہے، زیادہ اونچا مقام کن کا ہے، اور کون پہلے اندر تشریف لائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں، سلام و کلام ہوتا ہے، اور سلام و کلام ہونے کے بعد انہیں سینے سے لگاتے ہیں، ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، دونوں کی پیشانی کو بوسہ دینے کے بعد کہتے ہیں اے علی اے ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ اس نظارے کو دیکھنے کے بعد کہ آپ علی کی تعریف کر رہے ہیں، علی آپ کی تعریف کر رہے ہیں، اس نظارے کو اللہ تعالیٰ نے، اس گھڑی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت میں گھیر لیا ہے، اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند آ رہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ لہذا اے ابو بکر صدیق آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی تعریف، اے ابو بکر صدیق یقیناً آپ دونوں کے بہت مرتبے ہیں، اور پھر آپ فرماتے ہیں اے ابو بکر صدیق اے علی سنو میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ آپ کر رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے کی تعریف بیان کر رہے ہیں، میں کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر آسمان و زمین کو کاغذ بنا دی جائے، ورق بنا دی جائے، اگر جتنے دنیا میں درخت ہیں سارے درخت کو قلم ہونے کا شرف دے دے، ساری لکڑیوں کو قلم ہونے کا شرف دے دے، دنیا میں جتنے سمندر ہیں ان سمندروں کو سیاہی بنا دی جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے زمین و آسمان میں انسان ہیں
फरिश्ते हैं, जिन्नात हैं, उन सारे को ये हुक्म दे दिया जाए कि अली मुर्तज़ा की तारीफ और सैयदना अबू बकर सिद्दीक की तारीफ लिखना शुरू कर दें। तो ए अबू बकर सिद्दीक, ए अली, तुम आप सुन लो कि वो लिखने वाले के हाथ थक जाएंगे, उनके हाथ शल हो जाएंगे, उनके हाथ थम जाएंगे और रुक जाएंगे और सारे समुंदर की स्याही खत्म हो जाएगी, सारे कलम टूट जाएंगे, सारे कागजात खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये अबू बकर सिद्दीक अली, आपकी तारीफ वो तारीफ है, आपके मर्तबे वो मर्तबे हैं कि आपके मर्तबे खत्म नहीं होंगे। आपको अल्लाह ताला ने वो मकाम अता फरमाया है कि सारे लोग तारीफ लिखते लिखते खत्म हो जाएंगे, आपकी तारीफ खत्म नहीं होगी। अब मुख्तसर मैं आपको बताऊं, अल्लाह ताला ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक को वो मकाम अता फरमाया है। हम उनकी बात कर रहे हैं। वो एक वो मौका आता है कि ग़ज़वा तबूक के मौके पर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से ऐलान होता है कि लोग अपने घरों से फी सबीलिल्लाह खर्च करें, सारे सहाबा किराम अपने हैसियत के मुताबिक लाते हैं। हज़रत उमर इब्न खत्ताब भी आए हैं और वो अपने घर के आधे हिस्से को लेकर आए हैं। वो आज ये सोच कर आए हैं कि आज मैं अपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक से आगे निकल जाऊंगा। लेकिन मामला ये होता है, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए हैं, उनसे आका ने पूछा है, अबू बकर सिद्दीक बताओ तो सही, आपने कितना लाया है? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जुमला होता है, या रसूल अल्लाह, हमने घर में अल्लाह और उसके रसूल के सिवा कुछ भी नहीं छोड़ा है। बुजुर्गों, अबू बकर सिद्दीक हैं कि जब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम इस अदा को देखने के बाद खुदा के हुक्म से आते हैं और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस लिबास में होते हैं, टाट के लिबास को पहने हुए, उसी टाट के लिबास को पहने हुए हज़रत जिब्रील अमीन आते हैं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बटन की जगह कांटों से काम चलाया था। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम उसी कांटे को बटन बनाते हुए आका की बारगाह में आते हैं और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ताला सलाम भेजता है और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जिस अदा को हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपनाया है, ये अदा अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई कि सारे फरिश्तों को आज हुक्म हो गया है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिबास को अपनाया जाए। तो बुजुर्गों, मैं आपको बताऊं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने वो बहुत ऊंचा मकाम अता फरमाया है। हमें और आपको सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत हमारे और आपके दिलों में नामज़द अता फरमाए और हमें और आपको उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक बख्शे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।